راشد صاحب، آپ سے ملاقات تو بہت دنوں کے بعد ہوئی، میرا خیال ہے کہ 2 برس تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ جی ہاں، لیکن آپ کا مجموعہ اور آپ کی نظمیں سے برابر دیکھتا رہا میں، اور ان دنوں جو ابھی حال ہی میں آپ کا مجموعہ کلام شائع ہوا ہے، لامتساوی انسان، وہ خاص طریقے سے میری نظر سے گزرا اور بہت شوق سے میں نے اسے پڑھا۔ آپ نے اس میں اپنے خیالات کی بھی وضاحت کی ہے اور اس کا دیباچہ بھی بڑا مفصل لکھا ہے آپ نے۔ جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپنے سننے والوں کے لیے، سامعین کے لیے، کہ آپ کا تصور لامتساوی انسان سے کیا ہے؟ پھر جب یہ مجموعہ تیار ہوا اور میں اسے چھپنے کے لیے بھیج رہا تھا تو نام کی تو ہمیشہ خاصی مصیبت پیدا ہوتی ہے نام کے لیے، اور ماورا کا نام تو مجھے، میں عرض کروں کہ خواب میں سوجا تھا، تو وہ اب اس صورت میں خواب میں نہیں سوجا۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر میں نظموں میں کس تلاش میں ہوں، تو یہ محسوس ہوا کہ تلاش تو انسان کی ہے، اور مجھ پہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ میں انسان پرستی کی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ الزام؟ ہاں، الزام۔ بہرحال یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، عوام کا حق فائق ہے، اور عوام کو شاید وہ انسانوں میں نہیں گنتے، لیکن میں تو گنتا ہوں۔ بہرحال یہ سوچا کہ یہ شاعری ہو، مصوری ہو، موسیقی ہو، بلکہ اور بھی انسان کی جو تخلیقی سرگرمیاں ہیں، سائنس کے میدان میں ہوں، فلسفے میں ہوں، سب انسان ہی کی تلاش ہے۔ صحیح۔ ہم انسان ہیں اور اپنی ہی تلاش ہم کر رہے ہیں، لیکن انسان ایک نامعلوم قیمت ہے۔ جیسے الجبرے میں ہم ایکس یا لا مقرر کر لیتے ہیں ایک نامعلوم قیمت کے لیے، اور پھر ایک ایسی مساوات تعمیر کرتے ہیں جو ہمیں اس لا کی قیمت کی طرف لے جائے، صحیح، یا اس قیمت کو معلوم کرنے میں رہنمائی کرے۔ صحیح۔ اس طرح گویا ہم انسان کی تلاش میں یہ تمام اپنی تخلیقی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، اور وہ تخلیقی سرگرمیاں ہماری گویا وہ مساوات ہے جو ہمیں ایک دن شاید اس لا کی قیمت معلوم کرا دے، یعنی وہ انسان معلوم ہو جائے ہمیں۔ یہ صحیح آپ نے فرمایا۔ یہ اس سلسلے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں جو موجودہ دور کا انسان ہے اس کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ یعنی اگر جیسے انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہے ایلینیٹڈ مین، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے بیگانہ ہے؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا، بلکہ ہمارے دور میں یا گزشتہ چند صدیوں میں بحیثیت مجموعی انسان نے جو ترقی کی ہے وہ اسے اپنی ذات کے انکشاف کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہم یہ کہتے تھے کہ ایک صوفی ذات کو منکشف کر لیتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ دھوکہ تھا یا وہ کافی انکشاف نہیں ہوتا تھا، یعنی یا صحیح انکشاف ذات کا نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذات کا انکشاف جدید نفسیات سے ہوگا، جدید فلسفے سے ہوگا اور جدید سائنس سے ہوگا، بلکہ انسان کا اب خلا میں پہنچ جانا، اس کا سیاروں میں پہنچ جانا، یہ نہیں ہے کہ محض سیارے کا انکشاف ہے، بلکہ وہ اس کی ذات کی صلاحیتوں کا بھی انکشاف ہے۔ تو اس کے معنی سے یہ ہوا کہ جہاں تک کہ دور حاضر کا تعلق ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہیں کہ انسان نے بڑا ایک عظمت حاصل کی ہے۔ بالکل۔ اور اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کچھ دائرہ ایسا ہے کہ معلوم ہے انسان کی نفسیات کا، شخصیات کا، اس کے ذہن کا کچھ حصہ ایسا ہم کو معلوم ہے، اور کچھ ایسی صلاحیتیں اس میں پوشیدہ ہیں جو ابھی تک ہم کو معلوم نہیں، تو یہ جو تلاش و جستجو ہے کہ ایکس کا ایک یا لا کا اپنی علامت قرار دے کر انسان کو جو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ بالکل اندھیرے میں تو آپ ہیں نہیں، آپ کو ایک حصہ تو اس کا انسان کا معلوم ہے کہ برابر ترقی کر رہا ہے۔ وہ کون سا حصہ ہے جس کی طرف کہ آپ کی تلاش اور جستجو جاری ہے؟ یہ کہنا بے حد مشکل ہے، کیونکہ یہی تو وہ لا ہے۔ اگر اس کا راز ہمیں آج معلوم ہو جائے تو تمام مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بلکہ شاید وہ ہمارا انجام ہو، وہ انسان کا انجام ہوگا جب انسان اپنے آپ کو 100% پالے گا۔
لیکن جب تک انسان جستجو میں ہے، اپنی جستجو میں، اپنی ذات کی صلاحیتوں کی جستجو میں، یا اپنے ذات کے انکشاف کے لیے متواتر کوشش کر رہا ہے، اس وقت تک زندگی ہے، اس وقت تک انسان قائم و صحیح دائم ہے۔ ہے۔ تو اچھا راشد صاحب، آپ کے اس کلام میں ایک چیز اور بھی سامنے ابھر کر آئی ہے کہ فرد کی آزادی کو آپ بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کوئی بھی زندگی جس میں فرد آزاد نہ ہو بےمانی ہے۔ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں کہ فرد جو ہے صحیح معنوں میں آزادی حاصل کر سکے گا؟ یعنی اس وقت تو شاید یہ کہنا مشکل ہو کہ کوئی ایسا معاشرہ کہیں اس کرۂ ارض پہ ہے جہاں جہاں فرد نے اپنی پوری آزادی حاصل کر لی ہے۔ وہی بات یہ ہے کہ اگر فرد پوری آزادی حاصل کر لے تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا میرے نزدیک۔ ایسی سوسائٹیاں ہم نام لینا تو مشکل، نام لینے سے امتیاز خواہ مخواہ پیدا صحیح ہے۔ ہوگا۔ ایسے معاشرے چند ایک ملکوں میں ملتے ہیں جہاں بحیثیت مجموعی انسان کو یا افراد کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزادی حاصل ہے، سیاسی آزادی، اقتصادی سرگرمیوں کی آزادی، اجتماعی آزادی، یعنی کثیر با کثیر کار نباشد والی قسم کی آزادی، یعنی وہ ایک حد تک ہے۔ اگر وہ پوری آزادی جس میں ہر قسم کی آزادی فرد کی شامل ہے وہ حاصل ہو جائے تو پھر تو واقعی ہم بہشت ہی کے قریب پہنچ جائیں گے، یا بہشت کا جو روایتی تصور ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کہنا بے حد مشکل ہے کہ اب ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں کامل آزادی ہو، اور اسی لیے کامل آزادی کا تصور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اور اب ایک چیز اور آپ کے شاعری میں جو ادھر نکھر کے آئی ہے کہ آپ کے جو بیان ہے اس کے اندر کچھ ذہن اور عقل کے باریکیوں کو زیادہ دخل ہو گیا ہے، اور جذبات کی کچھ گرمی لوگ کم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ شاعری کے حق میں اچھی بھی ہے، اور اس لحاظ سے کہ شاعری کا ایک جذبے کی گرمی جو محسوس کی جاتی ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تبدیلی جو ماورا سے اور اس دور تک یہ پیدا ہوئی ہے، تو یہ تبدیلی آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ جذبات کی گرمی آپ کے کلام میں نسبتاً کم ہے، اور تعقل یا عقلیات یا منطقیات کا اثر کچھ زیادہ ہو گیا ہے؟ شاید یہ بات درست ہو، لیکن خود میرے لیے اسے پورے طور پہ محسوس کرنا مشکل ہے۔ یعنی لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں آپ پہلے شخص نہیں ہیں جس نے اس بات کی طرف میری توجہ دلائی ہو، اس لیے میں اس کے بارے میں مجھے ایک احساس یا شعور پیدا ہو گیا ہے، ورنہ شاعر خود تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاں تک خود موجود ہے اور خود ہی چل رہا ہے اپنے رستے پہ، تو وہ نہیں بدلا، رستہ بدل رہا ہے، یہ احساس ہوتا ہے ذاتی طور پہ مجھے۔ یہ درست ہے کہ جوانی کے زمانے کی جو نظمیں تھیں ان کا قدرتاً ان میں جذبات کا اظہار ہوا، کیونکہ جذبات کا وفور جوانوں میں ایک لازم چیز ہے، اور جس جوان میں جذبات نہ ہوں وہ یا تو بوڑھا ہے یا مردہ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ آدمی کے مختلف سمتوں سے جو سے تجربات حاصل ہوتے ہیں، کچھ باہر کی سیاحت سے، کچھ زیادہ پڑھنے سے، کچھ اور لوگوں سے ملنے سے، کچھ خیالات کے ٹکراؤ سے، فرکشن سے جو نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ مجبور کرتی ہیں اسے سوچنے پہ۔ تو ظاہر ہے کہ سوچ بجنس سے ہی، بذات ہی ایسی چیز ہے کہ وہ جذبات کی حدت کو کم کر دیتی ہے۔ جذبات کی حدت میں ایک دلاورانہ جرت تو ایک ہوتی ہے، ایک ڈیئر ڈیولری جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے کچھ عمر کے ساتھ، کچھ زندگی کے تجربوں کے ساتھ۔ تجربے ہمیشہ انسان میں احتیاط پیدا کرتے ہیں، یعنی جب تک آگ میں انگلی نہیں ڈالی اس وقت تو معلوم نہیں کہ آگ کیا چیز ہے، جب اس میں انگلی ڈال دی جل گئی تو پھر تجربہ یہ کہتا ہے احتیاط کرو۔ تو لہٰذا وہ احتیاط اور وہ فکری احتیاط جو ہے وہ تخلیقی کوششوں میں بھی رونما ہونے لگتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ایک سوال اور ہے اہم کہ روایت سے تو انحراف آپ کی شاعری میں شروع ہی سے، لیکن اس دور میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ روایتی غزل کہتے تو روایتی غزل کا نام ہے، لیکن یہ کہ آپ اسے غالباً اس نتیجے پہنچ چکے ہیں کہ غزل اس دور کا ساتھ نہیں دے سکتی،
اور جو غزلیں کی کہی جا رہی ہیں، خواہ وہ دور حاضر کے تقاضوں کو پورا بھی کر رہی ہوں، وہ نسبتاً اس میں روایتی انداز باقی ہے، اور تاوقت کی ہماری شاعری اس روایتی انداز سے انحراف کر کے ایک بالکل اپنا ایک نیا انداز شروع کرے، اس وقت تک ہماری شاعری ترقی نہیں کر سکتی، یعنی مجموعی حیثیت سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کی ایک نظم میں مصروں کے نیچے ایک روایتی غزل کا بھی انداز چلتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایتی غزل کی پیروڈی کی جا رہی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعتاً آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ غزل بالکل ہی ایک کار از رفتہ چیز ہو چکی ہے، اور اس دور کی جو حسیات ہے اس سے اس کا بہت دور کا تعلق رہ گیا، اور اتنی وہ روایتی چیز ہے کہ اب ہماری وہ نئے تقاضوں کا، زندگی کا یا جذبات کا یا خیالات کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ بھئی میرے ذہن میں غزل اور نظم کا فرق صحیح بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں شعر ہیں، اور جیسے مثلا میں نقاشی نہیں کر سکتا، میں اس طرح غزل بھی نہیں کہہ سکتا، یا میں گانا نہیں گا سکتا، لہذا غزل یا رباعی میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ میری مجبوری بھی ہے، اور میری سرشت میں یہ چیز نہیں رکھی گئی۔ جو لوگ غزل کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی عداوت نہیں ہے، انہیں ضرور کہنی چاہیے۔ اب میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے راشد صاحب آپ کو مثنوی لکھنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر میں لکھ سکتا تو تمہارے خیال میں نہ لکھتا، اور پھر یہ کہ جو تمہاری اپنی آرزو ہے پرانی مثنوی لکھنے کی وہ مجھ پہ کیوں لاد رہے ہو؟ لکھو اگر جی چاہتا، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ تو یہی صورت ہے۔ میں غزل میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے واقعی، وہ مجھ پہ آتی نہیں ہے غزل۔ یوں نہیں کہ میں جب کس غزل کی صورت میں سوچنے لگوں، یہ ہوتا ہی نہیں، لیکن جب غزل کوشش کی ہے تو کچھ لکھی ہے، وہ کچھ شعر کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے، یہ۔ لیکن میرے ذہن میں یہ دو ایک طرح سے دو اظہار کے ذریعے ہیں شاعری ہی کے، اور جیسے مثلا یہ کہنا کہ سب کو شارٹ سٹوری لکھنی چاہیے، ناول نہیں لکھنا چاہیے، یا ناول نہیں لکھنا چاہیے، شارٹ سٹوری صحیح نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے، جو شارٹ سٹوری لکھ سکتا اسے شارٹ سٹوری لکھیں، جو ناول لکھ سکتا اسے ناول لکھیں، دونوں لکھ سکتا دونوں لکھنا چاہیے۔ اظہار کے یہ مختلف راستے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محض مجبوری کی وجہ سے میں غزل نہیں کہتا، اور دشمنی کی وجہ سے نہیں۔ یہ بات سوال دشمنی کا نہیں ہے، سوال ایک علمی بحث کا ہے کہ واقعتاً غزل تو بہرحال اتنی روایت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس سے مطلب کہ ایک تو قافیے کی پابندی ہی ہے، اور پھر اس کے اندر جو مختلف یعنی کسی نہ کسی طریقے سے عشق کا پہلو نکالنا ہے، یعنی تب جا کے وہ خیال کی اس میں رچا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو روایتی تو ہے۔ میں تو صرف یہ علمی حیثیت سے جاننا چاہتا ہوں کہ واقعتاً کیا آپ یہ تو ایک ذاتی آپ کی کہیں کمزوری ہوئی، یا کہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا غزل کہنے کا، یا کہ اس صورت میں آپ اپنے خیالات کا اظہار اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن میں اس سے علیحدہ کوئی علمی حیثیت سے جاننا چاہتا ہوں کہ واقعتاً غزل جو ہے، جبکہ نظموں میں غزل کا تغزل آ گیا ہے، اور ایسی نظمیں لکھی جا رہی ہیں جن میں کی نغمگی ہے، جن میں کی لیریسزم ہے، جذبات کا اظہار ہے، تو پھر کیا ایسی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ غزل کے فارم کو صرف اس لیے زندہ رکھا جائے کہ وہ اس فارم میں ہمارا بیشتر سرمایہ ادب کا ہے؟ یہ وجہ تو کافی نہیں ہے کہ چونکہ بیشتر سرمایہ ادب کا اس فارم میں ہے اس کو زندہ رکھنا چاہیے، یہ وجہ کافی نہیں۔ وجہ اگر کوئی ہو سکتی ہے کسی فارم کو زندہ رکھنے کی یا اس کے زندہ رہنے کی، رکھنا تو ایک بڑا مثبت عمل ہے، اور میرا خیال ہے کہ مثبت عمل کام نہیں آتا۔ جیسے زبانیں یا مٹ جاتی ہیں یا رہ جاتی ہیں یا بدل جاتی، اس طرح یہ شعر کی اصناف کا بھی تعلق ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ فن میں دوسرے ملکوں میں بھی اور ہمارے اپنے بر اعظم میں بھی فن میں قدرتاً تبدیلیاں آئی ہیں۔ کوشش کا اس میں عنصر ایک حد تک ہوگا لیکن بہت کم، اور وہ تبدیلیاں ہمارے معاشرے کی تبدیلیوں کے تحت آئی ہیں، باہر کے اثرات کی وجہ سے آئی ہیں۔ اثرات صرف یوں نہیں کہ ہم نے اور آپ نے انگریزی شاعری پڑھی اس وجہ سے ہم اس کی نقالی کرنے لگے، بلکہ یہ بھی ہوا کہ ہم یورپ کے فلسفے سے واقف ہوئے، یورپ کے اقتصادی نظاموں سے واقف ہوئے، ہم ان کے اجتماعی افکار سے واقف ہوئے، ان کا اثر بھی ہم پہ پڑنے لگا۔
خاموش طور پہ گویا ہماری تعلیم کا جزو بننے لگا. جیسے پرانا شاعر جو غزل کہتا تھا تو اس کی تعلیم کا جز مذہب تھا، فقہ تھا، حدیث تھی، وہ پرانی منطق تھی. وہ آج نہیں ہے ہماری تعلیم کا جز. ہماری تعلیم کا جز آج کیمسٹری ہے، فزکس ہے، جدید فلسفہ ہے، جدید نفسیات ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، سوشیالوجی ہے. تو ان کا اثر نہ پڑنا یہ ناممکن ہے. اب جو فارم کا تعلق ہے وہ تو اگر عادی ہے شاعر غزل ہی کی فارم میں، جس میں کہ اس کے ذہن میں سب سے پہلے قافیے آتے ہیں یا ردیف آتی ہے، پھر اس پہ وہ سوچتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے مشاہدات، تجربات، اپنے یہ تمام چیزیں اور احساسات ملاتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک پیٹرن بنا لیتا ہے اس ان بے ربط شعروں میں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن ان سے ایک پیٹرن بناتا ہے. میں اس پیٹرن کا تصور کر سکتا ہوں کیونکہ جدید شاعری میں بھی یہ رجحان ہے کہ مختلف بند جو ہیں وہ مختلف قسم کے معنی دیں لیکن مل کر ایک تاثر پیدا کریں. تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے. مگر وہ جو اس میں نامیاتی وحدت ہے نظم میں، یعنی وہ وحدت تو غزل میں آپ کو نہیں ملے گی. یعنی یہ تو کہیں کہ آپ ایک بحثیت مجموعی ایک تاثر کا وحدت، لیکن نئی نظم میں تو وہ نامیاتی وحدت بھی نہیں رہی. یعنی جیسے جدید مصوری میں پکاسو کی ہو یا کسی کی، اس میں بھی وہ نامیاتی وحدت نہیں ہے، بلکہ وحدت کا وہ تصور جو پرانے زمانے میں تھیٹر میں تھا، وہ تین وحدتیں جو کہتے تھے، وہ بھی اٹھ گیا ہے آج کل کے تھیٹر میں. تو آج کل کا انسان اس قسم کی وحدت کی صورت میں یا تو سوچ سکتا نہیں یا سوچنا چاہتا نہیں. ہم بھی اب نظم جو کہتے ہیں اس میں ایک نا واقف آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا بے سروپا بات ہے. یہ ایک جگہ سے شروع کر رہے ہیں، دوسرے پہ جا کے کہیں اور جا کے ختم ہو گئے ہیں، بیچ میں ایک بند جو آ گیا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں پہلے بند سے. لیکن وہ اس وحدت کو نہیں دیکھتا جو مثلا ایک فلم میں، جیسے فلم میں مختلف مناظر ہوتے ہیں، کوئی فلیش بیک ہوتے ہیں اور یا کچھ تاثراتی مناظر ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک فلم بن جاتا ہے اس سے. اس طرح سے جدید شاعری کا رجحان، جدید شاعری نے ممکن ہے فلم سے بھی کچھ تاثر لیا ہو اور اظہار کے جو ذرائع ہیں پیدا ہو رہے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے، وہ متاثر ہو رہے ہیں ادب سے، ہم ادب ان سے متاثر ہو رہا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جدید تخلیقات مختلف میدانوں میں اس ظاہر و باہر وحدت کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ ان میں بھی وہ غزل ہی کی کیفیت آ رہی ہے. یعنی اندرونی وحدت ایک ہے، تاثراتی ہے، کوئی خارجی وحدت اس کے اندر نہیں. اس لیے میں غزل کو رد نہیں کرتا ہوں. غزل ایک ایسی فارم ہے جو شاید اس ابتدائی قصیدے کی وحدت کے بعد بے ربطی کا ایک پیٹرن پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک دور آیا جب نظم نگاری کی وحدت شروع ہوئی، جس میں چاندنی رات پہ نظمیں لکھتے تھے، کوئی بہار پہ نظم لکھی جاتی تھی، کچھ برسات پہ وہ ہوتی تھی اور اس میں بڑی وحدت ہوتی تھی. اور اس قدر اب وہ محسوس ہوتا ہے کہ کوفت پیدا کرنے والی وحدت ہوتی ہے. آپ کے اصل میں ذہن میں اس وقت وہ نظمیں ہیں جو کہ فطرت کے خارجی مناظر پر لکھی گئی ہیں. میرا اصل میں ذہن میں اس وقت تصور ان نظموں کا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کل سے اور جز کی پیوستگی ہوتی ہے ایک نظم میں. دوسری جو اہم چیز ہے ایک نظم کی کہ اس کے حرکت کا ایک مخصوص دائرہ سا ہوتا ہے. مثلا یا تو سیدھے خط میں نظم بڑھتی ہے اور کوئی اس کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہے، یا پھر وہ ایک دائرہ سے بناتی ہے جس میں وہ بار بار اب پھر لوٹتی بھی ہے، پھر آگے بڑھتی بھی ہے. یا کجمج اس کا خط ہوتا ہے جس طریقے سے کہ سانپ چلتا ہے، سکڑتا بھی ہے اور پھر آگے بڑھتا بھی. تو جیسے ترجیح بند وغیرہ ترکیب بند کے حصے ہوتے ہیں. تو یہ جو تصور ہے کہ ایک نظم جو ہے ایک دائرے میں اور ہر حرکت جو ہے اصل میں ختم ہوتی ہے دائرے پر، تو یہ جو نظم کا تصور جدید ہے حرکت کے دائرے کا، میں محسوس کرتا ہوں غزل میں یہ دائرہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے. جیسے مطلب کہ ابھی اور چاہیں تو آپ غزل میں شعر اشعار کہہ سکتے ہیں، یا بعض لوگ ایسی نظمیں لکھتے ہیں کہ جن کے بند کاٹ دیجئے تو بھی وہ نظم جو ہے مجروح نہیں ہوتی، یا یہ کہ ان سے کہیے کہ اور اس میں 100 بند جوڑ دیجئے تو وہ اس میں 100 بند اور بھی جوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کی کلیت نظم کی جو ہے، اور اس کلیت میں جو جز اور کل کی جو پیوستگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور حاضر کی نظموں کا ایک بڑا کارنامہ ہے جس کو کہ ہم نے مغرب سے حاصل کیا. اور اس کے پس منظر میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ غزل نسبتاً اس تقاضے کو پورا نہیں کر سکتی، اور جو کہ اظہار کی فرمائیگی
اور جیسے انگریزی کا لفظ ایک فلنس کا ہے، فلنس آف ایکسپریشن جو نظموں میں ہے وہ غزلوں میں پیدا نہیں ہوتا. اشارے اور کنائے زیادہ ہیں بنسبت فلنس آف ایکسپریشن کے. تو اس چیز کے مد نظر آپ جیسے پہلو تحیح کرنا چاہتے ہیں کہ میں غزل کا دشمن نہیں، تو ہم بھی غزل کے دشمن نہیں. بعض لوگ ہیں، ہاں بہت سے لوگ تو ہیں، لیکن میں یہ تو مقابلہ صرف جوشملی آبادی سخت مخالف ہے. اور اسی طرح فضلی نظم کے سخت نظم کے مخالف ہیں. حالانکہ یہ لیکن آپ کی شاعری جدید شاعری ہے اور آپ کی شاعری سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو پیٹرن آپ کی جو نظموں میں پیدا ہوا ہے، جس میں ایک شکوہ بھی ہے بیان میں اور اس کے جو پورے طریقے سے اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہماری غزل کے مقابلے میں ایک نئی چیز ہے. اور اس سے غزل کی کمائیگی کا اظہار ہوتا ہے کہ غزل جو ہے وہ اشاروں اور کنائے میں تو گفتگو کرے گی نہایت خوبصورت انداز میں، لیکن بات کو پوری طریقے سے ادا نہیں کر سکے گی. یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ جیسے ناول کی پہنائی اور رسائی الگ ہے مختصر افسانے کی پہنائی اور رسائی سے، اسی طرح غزل کی پہنائی اور رسائی نظم کی پہنائی اور رسائی سے چاہتا ہوں اسے دوہرا مختلف ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ فن کی حیثیت رکھتے ہیں. منحصر اس پہ ہے کہ لکھنے والا کون ہے، کیا لکھتا ہے. یعنی ساری چیز تو آخر میں جا کے یہ ہوتی ہے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہماری اور قدروں کے تناسب سے. ایک بات بڑی ضمنی بات ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایک سمیٹری کا جو تصور ہے وہ بدل گیا ہے. آپ جانتے ہیں پہلے آج سے چند برس پہلے پینٹنگ تک میں بڑی سمیٹری رکھتے تھے کہ اگر ایک لکیر یہاں کھینچی ہے تو دوسری اس کے مقابلے میں ضرور ہونی چاہیے، یا حتیٰ کہ گھر میں پھول سجانے کے لیے اگر ایک گلدان اس کونے میں رکھا تو دوسرا ویسا ہی دوسرے کونے میں ہونا چاہیے. اس قسم کی ایک نہایت واضح قسم کی سمیٹری کا تصور ہوتا تھا. وہ غزل میں ہے کہ ردیف اور قافیہ ایک سمیٹری پیدا کرتے ہیں، مطلع اور مقطع ایک سمیٹری پیدا کرتے ہیں، اور پھر اندر اشعار میں ایک نہ صرف الفاظ کے ذریعے بلکہ تصورات کے ذریعے سمیٹری ہوتی ہے. اگر پہلے مصرے میں مجنو آیا تو لیلا کا آنا ضروری ہے، یا محمل کا، یا بیابان کا. یہ ایک سمیٹریکل الفاظ، مناسبت لفظی، تناسب. جدید نظم نے یہ مسئلہ سمیٹری کا اٹھا کے رکھ دیا ہے کہ سمیٹری کوئی حسن نہیں ہے، اور سمیٹری اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ فن کو یا فن کے حسن کو ضائع کر دیتی، تلف کر دیتی. نہیں مگر راشد صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا نا یہ تناسب کا، اور خاص طور پہ لیلا مجنو کے سلسلے میں، یہ تو روایتی پرانی غزل کی بات ہے. اس زمانے میں جو غزل کہی جا رہی ہے یا جسے جدید تر یا جدید ترین غزل کہتے ہیں، غالباً اس میں اس طرح کی کوئی سمیٹری نہیں ملے گی آپ کو، یہ اور نہ ملنی چاہیے. یہ فرق پڑا ہے نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے زمانے کے تقاضے ہیں. اگر غزل میں بھی اظہار کا ذریعہ بدلا ہے تو یہ بھی ایک مجبوری ہے زمانے کے اثرات کی. اور وہ جو آپ نے فرمایا نا قافیے اور ردیف کی سمیٹری یا تناسب جو ہے، وہ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ وہ شاید تاثر کی اکائی کو قائم رکھنے کے لیے رکھی جاتی ہے. نہیں، غالباً اس لیے کہ وہ شعر بائیں طرف سے شروع کرتے تھے اور دائیں یہ طرف بات جاتے تھے. نہیں ایسی بات نہیں. یہ تو بہرحال جدید نظموں کے متعلق بھی کہی جاتی ہے. جدید شاعر ایسے ہیں کہ جن کی نظم اگر آخر سے شروع تک پڑھی جائے، آخر سے شروع تک، تو وہ بہتر ہو جاتی ہے. جیسے تصویریں الٹ دی جاتی ہیں. راشد صاحب، آپ عباس صاحب کچھ آپ راشد صاحب سے سوال کیجیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غزل میں کوئی ترقی کی گنجائش ہے بھی کہ نہیں اس کے موجودہ پیٹرن میں؟ فرض کیجئے کہ آپ غزل کو آزاد شاعری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک ایک شعر مختلف ہے. کبھی کسی نے ایسا تجربہ کیا ہے؟ نہیں، پیٹرن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر شعر کا الگ دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہ ہونا. عام پیٹرن تو یہی ہے نا کہ ایک ایک شعر مکمل چیز ہے. نہیں، وہ تو صاحب پیٹرن نہیں ہوا. سوال آپ کا عباس صاحب یہ ہے کہ آیا غزل میں کوئی ترقی کی گنجائش ہے؟ اب یہ ادب میں نہیں جانتا کہ ترقی کسے کہتے ہیں. میں تو ترقی تو ایک مجموعی اثر ہے جو کچھ برسوں کے بعد
پیچھے دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ آیا اس دوران میں کہاں سے کس نقطے تک ادب پہنچا، اس کو بھی پیمانے سے ناپنا نہایت مشکل ہے۔ غزل میں صرف یہ کہنا ممکن ہے، جیسے ممتاز حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ نئے افکار آنے لگے ہیں، نئے جذبات کا اظہار ہونے لگا ہے، یا تابش کہہ رہے تھے، یہ شاید ترقی کی علامت ہو، میں نہیں جانتا۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر شعر الگ ہوتا ہے۔ مثلا مسلسل غزل مجھے بے معنی نظر آتی ہے۔ غزل کے اپنے تقاضے جو ہیں، جو اس کی خوبصورتی، جو اس کا جوہر ہے، اس کو ضائع کرنا غلط ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایتی تصورات یا محاکات وغیرہ، یہ بھی اس کی چار دیواری ہے غزل کی، اس چار دیواری کو توڑنا مجھے بے معنی بات نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیلا مجنوں ضرور آنا چاہیے، اس میں فرہاد اور شیریں ضرور آنا چاہیے، گل و بلبل ضرور آنا چاہیے، شمع و پروانہ ضرور آنا چاہیے۔ اب ان کے اندر اگر شاعر کے پاس کہنے کے لیے کچھ بات ہو تو کوئی نئی بات پیدا کرے۔ آپ جانتے ہیں اقبال نے بھی اپنی غزلوں میں غزل ہی کے لوازمات، فارسی غزل کے لوازمات استعمال کیے ہیں، لیکن اکثر جگہ اس نے ان کو نئے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ لیکن بعض غزل گو جو آج کل کے شعر کہہ رہے ہیں، جس میں کوئی سڑک پہ ٹانگے کا الٹنے کا ذکر یا جس میں کوئی لڑکیوں کا ذکر، اس میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ لفظ اس زمانے میں استعمال کرنا کچھ بے جا ہو، لیکن مجھے ابتذال نظر آتا ہے اس میں، ابتذال کی اور اس کا ٹھیک ہے اور نجابت کی حدیں اس زمانے میں بہت مل گئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک سطح ایسی ہے جس پہ ایک خلاق ادیب یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ فن کی تخلیق سے نیچے کی سطح ہے۔